اشارہ کے متعلق، یعنی کہ جب ہم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو، اور وہ چیز بھی کیا ہو، ایک ہو، اور وہ چیز بھی مذکر ہو، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے مذکر کا صیغہ، مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہو، تو اس صورت میں حاذا استعمال ہوتا ہے، حاذا اسم اشارہ۔ اور جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو پھر اس کے آگے ذکر کر دیں گے، تو یہ پورا جو ہے وہ اسم اشارہ اور مشار علیہ بن جائے گا، پورا جملہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم کسی چیز کو جانتے نہ ہو، کسی چیز کے متعلق ہمیں بالکل علم نہ ہو، تو اس کے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاذا کے ساتھ ساتھ ہم اس کے شروع میں ما لگا دیں گے۔ ما لگانے سے ہم سوال کر سکتے ہیں ایسی چیز کے متعلق جس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ہم سوال کر سکتے ہیں ما کے متعلق، ما کے ساتھ کسی چیز کے متعلق۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ اگر کسی چیز کے متعلق شک ہو، علم نہ ہو کہ یہ چیز کیا ہے، یا ایون یہ کون شخص ہے، تو اس کے متعلق ہم سوال جو ہیں وہ آ کے ذریعے، حمزہ زبر آ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، کہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں آ لگا دیں گے تو اس کا مطلب سوالیہ بن جائے گا ایک تو، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سائل جو ہے وہ شک میں پڑا ہوا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ ایک یہ بات تھی۔ دوسرا، اس کے بعد جو ہے وہ ذالک اسم اشارہ کی بات آئی۔ ذالک اسم اشارہ جو ہے وہ دور کے لیے تھا، جب کسی چیز دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کے لیے ذالک تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ذالک اسم اشارہ جو ہے، اس کو یعنی کہ اشارہ کا لفظ ہے، اس سے اشارہ کیا جاتا ہے، ایک تو یہ وہ کے لیے آتا ہے دور کے لیے، اور دوسرا ایک کے لیے، اور تیسرا مذکر کے لیے، یعنی کہ ذالک اسم اشارہ جو ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ الفاظ بھی پڑھے، مثلا ہمارے لیے نئے کیا تھے، مندیل تھا، کتن تھا باللہ، اور مندیل رومال، اور لبن دودھ، یا پھر جو بھی کہہ لیں آپ، لسی کہہ لیں۔ اور اس طرح جو ہے الکلمات الجدیدہ کے طور پر اس نے یہاں پہ بیان کیے، سکرن، ٹھیک ہے، چینی وغیرہ، حجر پتھر، امام امام، یہ چند الفاظ جو ہیں ہم نے نئے جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ اب تیسرا سبق جو ہے وہ آج کا ہمارا سبق تیسرا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو ہم نے اسماء اشارہ کے متعلق پڑھا۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس میں اشارہ کے متعلق نہیں ہے، اس سے ہم کوئی بھی اشارہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس میں اشارہ کی بحث جو ہے وہ مکمل میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا، جو چیزیں اس میں رہتی ہیں ہم اس سے وہ آپ کو الگ سے لکھوا دیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے الدرس الثالث، تیسرا سبق، بیت البیت، کتاب الکتاب، قلم القلم، جمل الجمل۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جب ہم بیتن کہیں گے، کسی لفظ کے شروع میں جب الف لام نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی گھر۔ اگر اس کا ترجمہ کریں سادہ الفاظ میں البیت کا، تو اس کا مطلب ہوگا، سوری بیتن کا، تو کوئی گھر، ایک گھر، یا پھر کوئی ایک گھر، کوئی بھی خاص نہیں۔ دوسرا ہے قلم، کوئی ایک قلم، ایک قلم، کتاب، کوئی کتاب، جمل، کوئی اونٹ۔ لیکن جب اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہیں، خاص قلم کی بات کر رہے ہیں، خاص گھر کی بات کر رہے ہیں، خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں، خاص اونٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یہاں تک؟ اب اگلی بات یہ ہے، جب ہم کوئی بات شروع کریں گے، کوئی بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز جو تھی وہ عام تھی، اب اس بات کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں، الف لام لگا دیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوگا ہم کسی ایک خاص چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور جو بات آگے آئے گی وہ اس کے متعلق خبر دے گی، اس میں یہ بات معلوم ہوگی یہ کیا چیز ہے، اور اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے سامنے القلم ہے، یہ القلم، اب القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے،
جب آپ یہ کہہ رہے ہیں قلم ٹوٹا ہوا ہے، مکسورن قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو گویا آپ کسی خاص قلم کی بات کر رہے ہیں نا، خاص قلم کی بات کر رہے ہیں، کسی خاص قلم کی بات کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں القلم مکسور. تو آپ کو ایک قلم، سارے قلم تو ٹوٹے نہیں ہوئے نا، ایک ہی ٹوٹا ہے نا، کسی ایک خاص قلم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے شروع میں کیا لگایا، الف لام لگا دیا. اور مکسور آگے جو ہے وہ قلم کے متعلق بتا رہا ہے کہ قلم کیسا ہے. تو پہلی جو بات ہے اس کو، اس سے ابتدا ہوئی، القلم سے بات کی ابتدا ہوئی، القلم سے بات کی ابتدا ہوئی. تو القلم کیا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مبتدا ہو گیا، اور مکسور جو ہے اس کی خبر ہو گئی. مکسور کے ساتھ قلم کے متعلق جو ہے وہ بات آئی ہوئی. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ قلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات بتائی گئی، قلم کے متعلق جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے مکسور کہہ کر. مکسور کہہ کر قلم کے متعلق کیا کیا گیا ہے، بات بتائی گئی. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے، یہاں تک، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک آج آپ کے لیے ایک نیا سبق ہے، تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو بتائیں کہ یہاں تک سمجھ آئی، آسان ہے نا، یہاں تک تو کچھ مشکل پیش نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز جب آپ کسی کے متعلق بات کرنا چاہیں گے عربی میں، کوئی بھی چیز عربی میں جب آپ اس کے متعلق بات کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے جب آپ کسی بھی چیز کے متعلق عربی میں بات کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں تو وہ خاص چیز ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے. اس کو خاص بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر اپنی بات کی ابتدا وہ اس خاص چیز سے کریں گے جس کے شروع میں آپ نے الف لام لگا دیے. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ معرفہ، علم، خاص چیز. معرفہ، علم، خاص چیز. آپ خاص چیز کہہ لیں جو آپ کے لیے آسان ہو، وہ یاد رکھ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عربی میں چیز، دیکھیں کام کی بات نہیں کر رہا میں، چیز کی بات کر رہا ہوں. تو چیز ہمیشہ کسی نام، کسی چیز جو ہے وہ کسی نام ہوگا، اس میں کام کا تذکرہ نہیں ہوگا نا، اس میں کام یا زمانہ وغیرہ کچھ نہیں پایا جائے گا، صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہاں پہ یہ بات سمجھیے، جب ہم بھی کسی چیز کے متعلق عربی میں بات کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے، الف لام، اور وہ چیز اب خاص ہو جائے گی. تو الف لام لگانے کے بعد پھر اس کے متعلق جو اس کے متعلق بات کرنی ہو اس کا آگے تذکرہ کر دیں گے. جس چیز سے جملے کی ابتدا ہوئی اس کو کہہ دیں گے مبتدا، اور جس چیز سے پہلی چیز کے متعلق کوئی بات بتائی گئی ہے اس کو کہہ دیں گے خبر. سمجھ آ رہی ہے بات کی جی؟ مشکل تو نہیں ہے یہاں تک؟ یہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں اور اپنا ذہن جو ہے وہ بنا لیں. دیکھیں، نہیں سے کیا مراد ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کیا آ رہی ہے؟ اچھا، القلم مکسور. اب مثالیں دیکھیں. قلم، القلم مکسور، قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. گویا کسی خاص قلم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے القلم کے شروع میں الف لام آ گیا. دوسرا، الباب مفتوح، باب دروازہ کھلا ہوا. اب ہر دروازہ تو کھلا نہیں ہے نا جی، وہ خاص دروازے کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کے شروع میں الف لام آ گیا، ٹھیک ہے. الولد جالس، بچہ بیٹھا ہے. والمدرس واقف، اور استاد جو ہے وہ کھڑا ہے. استاد کھڑا ہے اور بچہ بیٹھا ہے. اب ایک خاص بچے کے متعلق بات ہو رہی ہے جو بیٹھا ہے، اور ایک خاص استاد کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ کھڑا ہے. سارے استاد کھڑے تو نہیں ہے، اب کوئی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو، کوئی چلا گیا ہو، کوئی آ گیا ہو، اس طرح کوئی کوئی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد. جی یہاں پہ میرا ایک سوال تھا. جی 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 جی، کیوں نہیں. اجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، یہاں پر جالسن کیوں آیا ہے؟ جلس نہیں، اصل میں آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ یہ جو بدوی عربی ہوتی ہے نا، بدوی سے مراد جو وہاں عام طور پہ بولی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لٹریچر، ادب ہوتا ہے. تو جی وہ جو جی. ادبی عربی جسے کہتے ہیں، ادبی
यूनिक किताबी होती है, जो जी किताबों में जी लिखी और पढ़ी जाती है, जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, तो उसमें जाली सुनी होता है, जी जी। कोई लफज नहीं है। ठीक है। वो जैसे हम पंजाबी जैसे मर्जी बोल लें, मोड़ तोड़ के पंजाबी बोल लें, उर्दू बोल लें, हमें को पूछता है क्यों बोल रहे हैं। जी जी लेकिन आप देखें, जब आप किताब पढ़ते हैं तो बाज वो अल्फाज जो आप उर्दू में आम गुफ्तगू में बोल रहे होते हैं, वो आपको वहां नहीं मिलते। ऐसे है कि नहीं? जी जी हाँ, ये है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये थोड़े सा ठीक है। ये। अच्छा, अब ये आपने कोई भी चीज, मसलन आपको चीज ले लें, आपके पास कोई चीज है, मसलन आपके पास मोबाइल है, ठीक है? तो मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं? जवाल। ठीक है, ठीक है। जी जी एक तो ये कि इसके शुरू में जब आप जुमला बना, एक इशारा करना चाहेंगे तो आप सीधा हाजा लगा देंगे, लेकिन जुमला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप कहना चाहें मेरा जो है मोबाइल है वो महंगा है, तो किसके लिए रखीस? उसके लिए रखीस आएगा, महंगे के लिए आएगा रखीस, और जवाल के लिए आएगा मोबाइल। तो कैसे जुमला, दोनों को मिला के जुमला कैसे बनाएंगे? हम बात कैसे मुकम्मल करेंगे, बताएंगे आप में से कोई यहाँ इस सबक के मुताबिक? अल जवाल रखीस। हाँ, शाबाश। उसके शुरू में सिर्फ अलिफ लाम लगा देंगे। अल जवालु, सॉरी, क्या है, रखीसुन सस्ते कहते हैं, समीनुन, सॉरी समीनुन। अल जवालु समीनुन, रखीसुन होता है सस्ता, और समीन होता है महंगा कीमती वगैरह, उसको कहते हैं। तो ये अल जवाल यानी कि कोई भी जुमला जब हम बनाना चाहेंगे उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। अलिफ लाम लगा के उसके बाद फिर उसको शुरू में लेके आएंगे, बात के शुरू में लेके आएंगे, और उसके बाद एक ऐसा लफ्ज लेके आएंगे जो उसके मुतालिक कुछ बात कर रहा हो, जिसमें कुछ खबर दी जा रही होगी। तो यहाँ तक ये बात समझ आई है। अब जो है वो प्रैक्टिकल देखें, या हम इसका देखें। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, किताब नई है और कलम पुराना है, ठीक है? अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है, वल हिसानु कबीरुन, वो घोड़ा है, घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सी मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। अल मिंदीलु वसीखुन, रुमाल गंदा है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, है। चांद खूबसूरत है। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिद बईदुन, और मस्जिद दूर है। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरकु खफीफुन, और वर्का सफा जो है वो हल्का है। अल लबनु हारुन, लस्सी गर्म है। हाँ, लस्सी गर्म हो सकती है। तो वैसे कुरान पाक में जहां भी लबन दूध के माना में इस्तेमाल हुआ, तो वैसे अरब जो है इसको लस्सी के माने में वहां इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लबनु हारुन, दूध या लस्सी जो है वो क्या है? गर्म है। अल कमीसु नजीफुन, कमीज शर्ट, शर्ट जो है वो क्या है? साफ है, क्लीन है। समझ आ गई है? तो ये था आज का हमारा सबक। तो उसके बाद है तमारीन। अच्छा, ये बताएं, इसमें से कोई लफ्ज जिसका माना आपको मुश्किल लग रहा हो, दोबारा पूछ लें। एक बार नजर दौड़ाएं कि इसमें कोई लफ्ज ऐसा तो नहीं है जिसका माना आपको ना पता चल रहा हो। ठीक है, चलें। नहीं बता रहे, इसका मतलब सबको आता है। अच्छा, तमारीन, एक्सरसाइजेस। इकरा वक्त माजब आखिरिल कलिमाती, कहते हैं इकरा, तू पढ़, वक्त और लिख, माजबती अवाखिरिल कलिमाती, जो अल्फाज हैं उनके आखिर में जेर जबर पेश लगाकर। ठीक है, अब यहाँ एक बात हो, मैं अब यहाँ आपको एक और समझाता हूँ। देखें, कोई भी लफ्ज जब हम पढ़ते हैं अरबी में, लफ्ज, चीज, चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, ठीक है, नाम की बात कर रहा हूँ, ऐसा
لفظ جس میں کسی زمانے کا تذکرہ ہو، کسی کام کا تذکرہ ہو، اس کی بات نہیں کر رہا میں. تو اس کے شروع میں ہم جو ہے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پیش آتی ہے. مسجد، المسجد، الماء ماء، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش، جسے ہم کہتے ہیں تنوین. جب کسی بھی لفظ کے آخر میں کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی. تنوین دو زبر دو پیش آئے گی. لیکن جب اس پر الف لام آ جائے گا تو صرف ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ سکتی ہے. پھر اس صورت میں المسجد نہیں ہو سکتا، الماء نہیں ہو سکتا، البیت نہیں ہو سکتا. ہاں مسجد ہو سکتا ہے، ماء ہو سکتا ہے، باب ہو سکتا ہے، قلم ہو سکتا ہے، لیکن القلم نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ یعنی کہ جہاں جس لفظ پہ جی الف لام آئے گا اس کے آخر میں کبھی پیش بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اور زبر بھی آ سکتی ہے، یعنی ضمہ فتحہ کسرہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، لیکن اس پہ تنوین نہیں آئے گی. الکلب ہو سکتا ہے، الکلب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ یہاں تک بتائیں مجھے، ذرا مشکل تو نہیں ہے؟ جی سر سر. آگے. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ یہی الفاظ جب ہم کسی جملے کے شروع میں رکھتے ہیں، جملے کے شروع میں، تو وہاں بھی پیش ہی آئے گی ان پر، لیکن تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں، آپ ذرا ابھی تھوڑا سا میں اس کو نہیں کر رہا، آپ اس کو تھوڑا سا بس یوں سمجھ لیں کہ یہ میں نے آسان الفاظ میں بتایا، ورنہ اس کو یہ کہتے ہیں مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بنیادی طور پر لفظی پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی آپ کسی لفظ کسی چیز کے متعلق بات کرنا چاہیں گے تو اس کے شروع میں الف لگام لگا کر اس کو خاص کر دیں گے، اور بات کے شروع میں اس کا ذکر کریں گے، اور بات کے شروع میں جب اس کا ذکر کریں گے تو اس پر آپ پیش لگائیں گے، لیکن پیش میں تنوین نہیں ہوگی، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوگی، بلکہ ایک پیش ہوگی. ٹھیک ہے، اور جب اس کے بعد والا جو لفظ ہے جس پر الف لام نہیں ہوگا اس پر آپ بے شک دو پیشیں لگا سکتے ہیں، یعنی کہ تنوین لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ سر، گئی؟ یہ ادھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ اگر مسجد ہے تو یہ اگر پہلے آ جائے گا تو پھر بھی اس کے اوپر تنوین نہیں لگے گی، صرف زبر زیر پیش میں سے کوئی لفظ لگے گا، ایسے بولا سر؟ المسجد پہلے آ جائے تو آپ نہیں دیکھ، المسجد ہے نا، اس میں تو سمجھ آ گئی کہ زبر زیر پیش ہی ہوگا. المسجد ہو جائے گا، دن نہیں ہوگا، اور مسجد ہوگا، اور اس مطلب وہ تنوین میں چلا جائے گا. اور اس میں ابھی آپ نے ایک لفظ بولا کہ اگر کوئی لفظ پہلے آ گیا تو اس میں بھی تنوین جو سا وہ نہیں لگے گی، وہ کیسے؟ نہیں نہیں، پہلے نہیں، میں نے ایسے نہیں کہا. وہ پہلے میرا مراد یہی تھا جس پر الف لام ہوگی نا. میں نے کہا کہ جب ہم کسی کو خاص بنا لیں گے وہ پہلے لے کے آئیں گے نا. پھر جب خاص بنا لیے تو الف لام لگا کے خاص بنایا نا، ویسے تو نہیں بنایا نا ہم نے. صحیح سے خاص سے میری مراد ٹھیک یہ ہو. تھی جب ہم نے اس کو الف لام لگا کے خاص بنا لیا تو پھر اس میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. آپ اب کوئی بھی دو چیزیں لے لیں، مثلا یہاں آپ جو ہے کوئی چیز اٹھا لیں، مسجد ایک ہے. مسجد خوبصورت ہے، اس کا جملہ بنائیں. کیسے بناتے ہیں؟ خوبصورت کو جمیل کہتے ہیں اور مسجد کو مسجد کہتے ہیں. بنائیں ذرا، کوشش کریں کیسے بناتے ہیں اس کو. المسجد جمیل. کیونکہ آپ نے مسجد کے متعلق بات کرنی تھی تو وہ خاص مسجد تھی، اس خاص کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اس کے شروع میں الف لام لگایا. اب کیونکہ اس پہ الف لام لگ گیا ہے تو اس پر اب تنوین نہیں آ سکتی تھی، اس لیے المسجدو ہو گیا، جمیل خوبصورت ہو گیا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جیسے المسجد الماء، تو یہ ساری مثالیں دے کے یہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے گی اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آ سکتی کبھی بھی. ٹھیک ہے، تو یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو بتایا. تو آپ اس کو دیکھیں، الحسان، یہ ساری الفاظ تو آپ کو ان کا ترجمہ تو بالکل آسان ہے. اس کے بعد دیکھیں مثالیں مزید دیکھیں. اقرا وکتب، اس کو پڑھیے بھی اور لکھیے بھی. المکتب مکسور، میز ٹوٹا ہوا، ڈیسک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. المدرس جدید، استاد نیا ہے. القمیص وسخ، قمیص گندی ہے. اللبن بارد، لسی ٹھنڈی ہے یا دودھ ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی جو ہے وہ گرم ہے. والامام جالس، امام بیٹھا ہے. والمدرس واقف، اور استاد جو ہے وہ کھڑا ہے.
القمر بعید، چاند دور ہے، المندیل نظیف، رومال جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. سمجھ آ گئی ہے ساری؟ کوئی کوشچن؟ تو اب یہ خالی جگہ جی سر. کہتے ہیں جی املا الفراغ، پر کیجیے الفراغ خالی جگہ، خالی جگہ کہتے ہیں الفراغ، فیما یلی اس میں جو نیچے ہے، بوضع الکلمہ، بوضع الکلمۃ المناسبۃ، مناسب کلمہ رکھنے کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، من کلمات التالیہ نیچے والے آنے والے الفاظ میں، یعنی کہ نیچے والے آنے والے الفاظ میں جو خالی جگہ ہیں ان کو مناسب کلمہ سے پر کیجیے. تو آپ نے بتانا ہے جیسے الحجر، اس کے سامنے کون سا سکین، سب میں سے؟ الحجر سکین، ثقیل، یس ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے. البابو، البابو مفتوح. کس میں؟ مفتوح، بابو مفتوح. مفتوح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش. القمر جمیل. جمیل، القمر جمیل. ٹھیک ہے. الورق خفیف، خفيف خفیف. واسف. خفیف. المندیل واسق وسیخ، واسق وسیخ، واسخ نہیں، ٹھیک ہے، وہ معنی بدل جائے گا الف کے ساتھ. المندیل وسیخ. اللبن حار، حار عار. ٹھیک ہے شاباش. تو بس یہ آج کا سبق تھا، اور لیکن صرف آپ سے یہ گزارش ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو بولیں. اگر بولیں گے تو آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی ہے، چلے وہ بھی کوشش کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا، 4-5 منٹ. تو اگلا تمرین ہے وہ ہے املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ. کہتے ہیں جی مناسب کلمہ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے. جی اب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خبر ہے، کوئی بات موجود ہے، لیکن ہم نے کرنی تھی جس کے متعلق وہ نہیں ہے. مطلب نظیف صاف ہے. اب جو چیز بتانی تھی کیا چیز صاف ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس مبتدا نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ آپ نے لگانی ہے اس کے شروع میں. المنديل القمیض نہیں، المندیل. دن نہیں بھائی. المنديل المندیل نظیف، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد باردن، الابن. بنن لبن اللبن باردن. ٹھیک ہے شاباش. بعید، البيت البعید. البیت بعید، ٹھیک ہو گیا، گڈ ہے. جالس، الرجل جالس الرجل جالس، ٹھیک ہے. الجالس. نو الرجل جالس، یا پھر الاستاذ، کچھ بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. قدیم، القلم. القلم القلم قدیم. گڈ، ویری گڈ. مکسور، ٹوٹا ہوا. کیا ٹوٹا ہوا جی؟ الكلام مكسور البابو، یہ بھی ٹھیک ہے. الباب مکسور، قلم الباب مکسور. المکسور. ایک جو استعمال ہو گیا اس کو بعد دوبارہ استعمال نہ کریں جی. قریب، المسجد. المسجد قریب. واقف، الولد واقف الامام واقف. الامام واقف، ٹھیک ہے. کبیر، الرجل. الرجل، ٹھیک ہے. الرجل کبیر، بڑا ہے. رجل کبیر. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ کہا سکتے ہیں آپ، یا جیسے گھوڑا بڑا ہے. الحسان. جدید، القلم جدید. الکرسی جدید. الکرسی الکتاب جدید. جدید. الکرسی جدید. جی ماشاء اللہ. تو یہ آج جو الفاظ ہم نے نئے پڑھے وہ یہ ہیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. القمر، چاند. چاند. جی. جدید نیا، قدیم پرانا، نیا. وسیخ میلا گندا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، گرم. بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا، بڑا. مکسور ٹوٹا ہوا. کوئی بھی چیز جو ٹوٹی توڑنا. ہوئی اس کو مکسور کہہ دیتے ہیں. نہیں توڑنا نہیں، کوئی بھی چیز جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو مکسور. جی. اس کے بعد ثقیل، کوئی بھی بھاری باریک چیز. خفیف، کوئی بھی ہلکی چیز. جمیل، کچھ بھی خوبصورت، کسی کے ساتھ بھی آپ جمیل لگا سکتے ہیں. واقف، کھڑا،
کوئی بھی جو کھڑا اس کے لیے واقف، جالسن بیٹھنے والا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بیٹھنے یہ والا. یہاں پہ ایک جی. بات ایک چیز نہیں ہے، وہ یہ ایڈ کر لیں کہ ان کے آخر میں تا نہیں ہے، ان سب کے آخر میں تا نہیں ہے. جو تا تنوین ہوتی ہے. ہے عربی میں وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس لیے یہ الفاظ کس کے لیے جی. استعمال ہوں گے؟ صرف مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے نہیں. اچھا. ٹھیک ہے، جیسے جمیل نا، تو اگر آپ کوئی کہنا چاہیں کہ المرأۃ جمیلہ، عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اس کے لیے آئے گا المرأۃ جمیلۃن، تا نہیں ہے. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب الفاظ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوں گے. ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے جب آپ اس کے آخر میں کیا لگا دیں، تا لگا دیں، تو پھر آپ اس کو مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. Any question about this lesson? سر مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ جدید بتا رہے ہیں یہ مطلب چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ قدیم اور جدید کوئی بلڈنگز وغیرہ کے لیے، ان چیزوں کے کوئی لیے بھی بس چیز، استعمال ہونا قدیم ہے، جدید، کوئی کپڑوں بھی چیز، وغیرہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز کے لیے قدیم جدید. کتاب کے لیے بھی، کپڑوں کے لیے بھی، کوئی بالکل بھی چیز ہو. بالکل، کوئی بھی اس میں اسپیسیفکیشن نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے کہ یہ خاص اس کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. سبق خاص طور پہ کس کے متعلق تھا؟ جو اس کو ہم عربی میں معرفہ کہتے ہیں، خاص کو معرفہ کے لیے تھا کہ ایک عام لفظ سے خاص کیسے بنایا جائے گا. عام لفظ جس کے شروع میں الف لام نہیں ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ ہے، لیکن اس کے شروع میں الف لام لگا دیں وہ خاص بن جائے گا. اب جب وہ خاص بن گیا، اس کے متعلق ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. جو بات کریں گے وہ خبر ہو جائے گی، اور جو خاص جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ابتدا میں لے کے آئیں گے، اس کو مبتدا کہہ دیں گے. اور دوسری بات یہاں پہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے گا اس پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. زبر زیر پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ سکتی ہے، لیکن تنوین نہیں آ سکتی. یہ خلاصہ تھا آج کے سبق کا، بالکل آسان ہے. تو یہ آپ الفاظ کو استعمال کریں، جملوں میں اس کو استعمال کریں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید سمجھ آ جائے گی، پختہ ہو جائے گی. اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ہم کلاس میں بھی جو ہے جتنی عربی بول سکتے ہیں، جتنے الفاظ آتے ہیں وہ عربی میں ہی بولیں. جو ہم نے سیکھ لیا وہ عربی میں، جو نہیں سیکھا وہ اردو میں. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ، جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر. اللہ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام